الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 170 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق بات لے کر رسول آ گیا ہے، بس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو، اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ دانا ہے، حکمت والا ہے۔ حضرات، پچھلی کئی آیات میں یہودیوں کے اعتراضات کا جواب دیا گیا تھا۔ بعد کی آیات میں نہ ماننے پر اللہ کی طرف سے سزائیں سنائی گئی تھی، اور کفر کے انجام سے بھی باخبر کیا گیا تھا۔ پھر اس کے فوراً بعد نبوت محمدیہ کے ثبوت کو بھی پیش کیا گیا۔ اب اس آیت میں تمام انسانوں سے خطاب ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے اور درخواست کی جا رہی ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق بات کو لے کر اللہ کے رسول آ چکے ہیں۔ تمہاری کامیابی اسی میں ہے کہ تم ان پر ایمان لے آؤ اور اس کی فرمانبرداری کرو، یہی تمہارے حق میں اچھا ہوگا۔ اگر تم کفر اور نافرمانی کرو گے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ تمہارا ایمان نہ اسے نفع پہنچا سکتا ہے، نہ تمہارا کفر اسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ زمین و آسمان کی تمام چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں، یعنی زمین و آسمان کے مالک کی نافرمانی کر کے اور اس کے حکم سے اعراض کر کے تم اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ نقصان جو کچھ ہوگا تمہارا اپنا ہی ہوگا، یعنی تمہارے کفر سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا تھا، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فان اللہ لغنی حمید۔ اگر تم اور روئے زمین پر بسنے والے سب کے سب کفر کا راستہ اختیار کر لیں تو وہ اللہ کا کیا بگاڑیں گے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ تعریف کیا گیا ہے۔ اور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، تو اس سے میری بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تمہارے اول و آخر اور انس و جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے بڑا نافرمان ہو، تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو، اور میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں، تو اس سے میرے خزانے میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا گیا، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، یعنی تمہارا پروردگار نہ تو بے خبر ہے کہ اس کی سلطنت میں رہتے ہوئے تم شرارتیں کرو، نافرمانیاں کرو، حکم عدولی کرو، اور اس پروردگار کو نہ معلوم ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نہ وہ نادان ہے کہ اسے اپنے فرامین اور احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں سے نمٹنے کا طریقہ نہ آتا ہو۔ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور سب چیزوں سے وہ باخبر ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو پختہ یقین نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔